السلام علیکم ایوری ون۔ تو آج ہم امور طبیہ میں پڑھیں گے مزاج معتدل کی قسمیں۔ چلیے مزاج یہ تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ مزاج معتدل کیا ہے، جو یہ ہم نے پڑھ چکا ہے جو نارمل ہو، یعنی کہ جو باڈی کے حساب سے مزاج بنا ہو، اسے ہم کیا بولیں گے، مزاج معتدل۔ اب اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ مزاج معتدل کی قسمیں مختلف لحاظ سے مزاج معتدل کی 8 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں؟ 8 قسمیں۔ کون کون سی ہیں؟ معتدل نمبر 1 معتدل نوعی بالقیاس الی الخارج، ٹھیک ہے، لائک نوعی مطلب اسپیشیز، بالقیاس یعنی صرف امیجنیشن سے بات کر رہے ہیں یہاں پر، ایسا کوئی پروف وغیرہ نہیں ہے، صرف امیجنیشن سے بات کی جا رہی ہے۔ یہ وہ مخصوص معتدل مزاج ہے جو مرکبات کی کسی مخصوص نوعی نسل کو دوسری نوع کے مقابلے حاصل ہو، جیسے انسانی نوع کے ہر فرد کو انسان ہونے کی حیثیت سے جو مزاج حاصل ہے، اس کے لیے وہی مزاج مناسب ہو سکتا ہے، کسی دوسری نوع جیسے نسل گائے بھینس وغیرہ کا نہیں۔ اس میں کہنے کا مطلب یہ ہے، الگ الگ اسپیشیز جیسے گائے کی الگ ہو گئی، جانور الگ ہو گئے، اور بیکٹیریا الگ ہو گئے، انسان الگ ہو گئے، ان سب کا جو مزاج ہے نا، اس کے حساب سے الگ الگ مزاج بنائے گئے ہیں۔ یہاں پہ ہم ڈفرینٹ اسپیشیز کی بات کر رہے ہیں۔ دوسری کیا ہے، معتدل نوعی بالقیاس الی الداخل، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کیا ہے، یہ وہ مخصوص معتدل مزاج ہے جو کسی نوع یعنی نسل کے کسی مخصوص فرد کو حاصل ہو، جیسے نوع انسانی میں اگر کسی شخص کا مزاج ایسا ہو جس میں اعتدال پوری طرح پایا جاتا ہو، تو ظاہر ہے کہ اس شخص کے لیے یہ مزاج ان دوسرے انسانی مزاجوں کے مقابلے زیادہ مناسب ہوگا جو دوسرے افراد کو حاصل ہے۔ یعنی کہ ہم ایک اسپیشل ایک ہی انسان کی بات کر رہے ہیں۔ اس میں کیا، وہ ایک انسان جس میں اس کا مزاج سب سے زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا تھا، بالقیاس الی الخارج میں کیا تھا، ہم ہر گروپ یعنی کہ پوری اسپیسیز کی بات کر رہے تھے۔ اب تیسری کیا ہے، معتدل صنفی بالقیاس الی الخارج۔ صنفی مینز گروپ، ٹھیک ہے۔ یہ وہ مخصوص مزاج ہے جو کسی نوع یعنی نسل کی کسی ایک صنف یعنی جماعت یعنی ایک گروپ کو اس کی رہائش اور آب و ہوا کے لحاظ سے دوسری صنفوں کے مقابلے میں حاصل ہو۔ اب جیسے جو حیدرآباد کے لوگ ہیں، جو کشمیر کے لوگ ہیں، دلی کے لوگ ہیں، وہ الگ الگ جو گروپ ہے ان کے مزاج الگ الگ ہوتے ہیں۔ جیسے کشمیر کے لوگ ہوتے ہیں وہ ٹھنڈے مزاج کے ہوتے ہیں، جب پہاڑوں کے لوگوں کے مزاج الگ ہوتے ہیں، تو وہ ان کا آب و ہوا کی وجہ سے یعنی انوائرمنٹ کی وجہ سے ان کا مزاج چینج ہو جاتا ہے۔ ہاں، صنف کیا ہے، کسی نوع نسل کی اس مخصوص جماعت کو کہتے ہیں جس میں کسی عارضی صفت کی وجہ سے کوئی خصوصیت اور امتیاز پیدا ہو گیا ہو، جیسے انسانی نوع کی ایک صنف ہندوستان کے رہنے والے بھی ہیں، ہندوستان کی پیدائش اور رہائش نے ان کو دوسرے ملکوں کے لوگوں سے ممتاز اور علیحدہ کر دیا ہے، چنانچہ ہندوستان میں رہنے والوں کو جو مزاج حاصل ہے ان کے لیے وہی مزاج مناسب ہے، دوسرے ملکوں میں رہنے والوں کا نہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ الگ الگ گروپ ہیں اور جہاں رہتے ہیں اس کے حساب سے ان کا پورا مزاج چینج ہو جاتا ہے۔ معتدل صنفی بالقیاس الی الداخل، یہ وہ مخصوص مزاج ہے جو کسی صنف یعنی جماعت کے کسی خاص فرد کو حاصل ہوتا ہے۔ اس خاص فرد کے لیے اپنا یہی مزاج زیادہ مناسب اور سوزو ہوگا جو دوسرے افراد کا نہیں۔ یعنی ایک ہی فرد کا، یہاں پہ صرف ایک فرد کی بات کی جائے، یہاں پہ صرف ایک جماعت کی بات کی جا رہی ہے کہ اس کا مزاج وہ بہت مخصوص ہوگا، بہت اچھا ہوگا۔ 5ویں قسم کیا ہے، معتدل ہے شخصی بالقیاس الی الخارج، وہ مخصوص مزاج ہے جو کسی نوع یا صنف کے افراد کو حاصل ہوتا ہے، ان میں سے ہر فرد کا ذاتی مزاج اس کے لیے دوسرے افراد کے مزاجوں کے مقابلے زیادہ مناسب ہوگا۔ یعنی کہ اب جو انسان ہے، ٹھیک ہے، شخصی بات کی جا رہی ہے۔ اب جو انسان ہے، اب انسان کا مزاج الگ الگ ہوتا ہے، ہر انسان کا مزاج الگ ہوتا ہے، کوئی غصے والا ہوتا ہے، کوئی نرم دل کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سب کے مزاج الگ ہوتے ہیں۔ 6 کیا ہے، معتدل شخصی بالقیاس الی الداخل، وہ مخصوص مزاج ہے جو کسی شخص کو اپنے مختلف ذاتی حالات کے لحاظ سے حاصل ہوتا ہے، چنانچہ جو مزاج کسی شخص کو بہترین حالت جیسے بہترین عمر، بہترین موسم اور بہترین صحت کے زمانے میں حاصل ہوتا ہے، اس شخص کے لیے وہی مزاج ان دوسروں مزاجوں کے مقابلے زیادہ مناسب ہوگا جو اس شخص کو دوسرے حالات میں حاصل ہوں گے۔ یعنی اس میں صرف ایک شخص کی بات کی جا رہی ہے کہ کیا بولتے ہیں، اس میں ایک شخص کا مزاج بہت اچھا ہوگا، بہت معتدل ہوگا، اس کے حساب سے بہت اچھا ہوگا۔ 7 کے معتدل عضوی بالقیاس الی الخارج، عضوی مطلب آرگن، وہ مخصوص معتدل مزاج ہے جو کسی عضو کو دوسرے اعضاء کے مقابلے حاصل ہوتا ہے، اس طرح ہر عضو کا مزاج اس
اس کے لیے دوسرے اعضاء کے مزاج کے مقابلے زیادہ مناسب ہوگا. یعنی کہ اس میں الگ الگ آرگن کا الگ الگ مزاج ہوتا ہے. جیسے ہمارے نروس سسٹم میں اس کا مزاج ہمارا ٹھنڈا ہوتا ہے, بارد ہوتا ہے. ہارٹ کا مزاج ہمارا خار ہوتا ہے. سب کے مزاج الگ الگ ہوتے ہیں. آٹھویں معتدل عضو بالقیاس الی الترکیب, وہ مخصوص معتدل مزاج ہے جو کسی عضو کو اپنے مختلف ذاتی حالات کے لحاظ سے حاصل ہوتا ہے. چنانچہ جو مزاج کسی خاص عضو کو بہترین حالت میں حاصل ہوتا ہے اس کے لیے وہی مزاج زیادہ مناسب اور سوزو ہوگا اس عضو کے ان مزاجوں کے مقابلے جو اسے دوسرے حالات میں حاصل ہوں گے. یعنی کہ اب یہاں پہ ایک اسپیسیفک آرگن کی بھی بات کی جا رہی ہے کہ اس کا مزاج سب سے اچھا ہوگا, اس کو مطلب اس کا مزاج ہر چیز کے لیے اس کے لیے بہتر ہوگا. جیسے کہ ایک قلب ہوا, اس کا مزاج ہمارا ہار ہوتا ہے. شکریہ.